الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک کی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ فرمایا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ذات اور آپ کی شخصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابیوں کو دنیا کے اندر جنتی ہونے کی بشارت دی، ان میں نمبر 1 کے اوپر آپ ہیں. اور بے پناہ موقعوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ ابا بکر فی الجنہ، کہ ابو بکر جنت کے اندر جائیں گے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذات اور آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ زبان رسالت نے بیان فرمایا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میری تمام امت کے ایمان کو تولا جائے، تمام امت کے ایمان کا وزن کیا جائے، تو ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے گا. ایسا مضبوط ایمان تھا، ایسا طاقتور ایمان تھا کہ اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا. ایمان لانے کے بعد میں تمام خونی رشتوں کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ختم فرمایا اور فرمایا کہ اگر ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی رشتہ ہوگا تو وہ خونی رشتہ نہیں ہوگا، وہ ایمانی رشتہ ہوگا، قرآنی رشتہ ہوگا، اسلامی رشتہ ہوگا. جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنے گلے کے اندر ڈال دیا، وہ تو ابو بکر کا ہوگا، چاہے وہ حبشے کا بلال ہو، چاہے وہ روم کا صہیب ہو، چاہے وہ فارس کا سلمان ہو، چاہے وہ قبیلہ غفار کا ابو ذر ہو. جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرے گا وہ ابو بکر کا ہے، اور جس نے آپ کے طریقے سے اور آپ کی غلامی سے منہ پھیرا، آپ کی غلامی کو پس پشت ڈال دیا، وہ ابو بکر کا نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کو آپ نے کر کے دکھایا ہے. جنگ کے موقع کے اوپر میدان بدر میں آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ اے ابا جان، اے میرے والد گرامی، جنگ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن میں نے والد ہونے کے ناطے، والد ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کو چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، رب ذوالجلال کی قسم، اگر تو میرے تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں کبھی نہ چھوڑتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تمام خونی رشتوں کو اسلام کے بعد میں ختم کر دیا اور فرمایا کہ اگر ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی رشتہ رہے گا تو وہ ایمانی رشتہ رہے گا، قرآنی رشتہ رہے گا، اسلامی رشتہ رہے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بڑا اونچا مقام ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنے مصلی کا وارث بنایا، آپ کے زمانے میں، آپ کی حیات میں جس نے آپ کے مصلی کے اوپر 17 نمازیں پڑھائی ہیں، وہ ابو بکر ہیں. اور ایسا اللہ کے خوف کا، ایسی اللہ کی خشیت کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، مروا ابا بکر فصلی، کہ ابو بکر کو سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ کان رجلا بکا، کہ اے اللہ کے نبی، ابو بکر تو ایسا روتے ہیں نماز کی حالت میں کہ سوائے رونے کی آواز کے علاوہ ان کے پیچھے نیت باندھنے والے کچھ بھی نہ سن سکیں گے. تو ایسا خوف اللہ کا، ایسی خشیت اللہ کی تھی آپ کے اندر.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں جس نے امت کے ایمان کو سنبھالا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ آپ کے وصال کی خبر آپ کے گھر مقام سخ میں آپ کو ملتی ہے اور آپ وہاں سے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے آتے ہیں اور آپ کے دروازے کے اوپر اترتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں، چادر مبارک کو ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ طِبْتَ حَيًّا وَطِبْتَ مَوْتًا، کہ اے میرے آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے بچے آپ پر قربان، میرا گھرانہ آپ پر قربان، میرا قبیلہ آپ پر قربان، میں آپ پر قربان، میرے والدین آپ پر قربان، طِبْتَ حَيًّا وَطِبْتَ مَيْتًا، کتنی ہی اچھی زندگی اللہ نے آپ کو دی اور کتنی اچھی موت اللہ نے آپ کو دی۔ اور اس کے بعد میں آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور چادر ڈھک دیا اور باہر چلے آئے۔ مدینے کے اندر ایک کوہرام مچا ہوا تھا، صحابہ کرام کو ہر چیز کے اندر ایک تاریکی نظر آ رہی تھی کہ آج ہمارا محبوب، آج ہمارا پیغمبر، آج ہمارا پیشوا، آج ہمارا مقتدی، آج ہمارا عاشق دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ مدینے کے اندر اپنی تلوار کو لہرا رہے ہیں ہوا کے اندر، اور فرماتے ہیں کہ جو شخص کہے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کی گردن مار دوں گا، اس کا خاتمہ کر دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے لوگوں کو بٹھایا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ اے لوگوں سن لو، جو شخص محمد کو اپنا رب مانتا تھا، جو شخص محمد کو خدا مانتا تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پروردگار مانتا تھا، تو اس کو کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو شخص اللہ کو اپنا رب مانتا تھا، اللہ کو اپنا پروردگار مانتا تھا، اللہ کو اپنا پالنہار مانتا تھا، اللہ کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا مانتا تھا، تو وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا۔ اور پھر آپ نے وہ آیت قرآن پاک کی تلاوت کی کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ رُسُلٌ، کہ اے لوگوں سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خدا نہیں ہیں۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ رُسُلٌ، اور آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک بلا لیا ہے اپنے پاس۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں یا آپ کو قتل کر دیا جائے یا آپ کا خاتمہ کر دیا جائے تو کیا تم لوگ دین اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے، اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لو گے، مرتد ہو جاؤ گے، دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے راستے کو اختیار کرے گا، مرتد ہوگا، وہ کان کھول کر کے سن لے کہ وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ قرآن کی یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے امت کے ایمان کو سنبھالا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں کس طریقے سے امت کی خبرگیری کیا کرتے تھے، امت کے حالات کا جائزہ لیتے تھے، راتوں میں اٹھ کر کے لوگوں کی خبرگیری کیا کرتے تھے، بیواؤں کی مدد کیا کرتے تھے، یتیموں اور مسکینوں کے کام کیا کرتے تھے۔ آپ کے سلسلے میں ایک مشرک نے جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ یہی تھے کہ اِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ
وتصل الرحم وتحمل الکل، کیا ابو بکر آپ ایسے ہیں کہ ایسے ایسے کام کر دیتے ہیں کہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. آپ رحموں کو جوڑنے والے ہیں، رشتوں کو قائم رکھنے والے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں اور مسکینوں کے اوپر آپ ہاتھ رکھتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راتوں کو اٹھ کر کے لوگوں کی خبرگیری کیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک رجسٹر رکھا رہتا تھا، اور اس رجسٹر کے اندر کچھ غریبوں کے، کچھ یتیموں کے، کچھ مسکینوں کے، کچھ بیواؤں کے نام لکھے رہتے تھے، اور ان کی خدمت کرنے والوں کے نام لکھے رہتے تھے کہ فلاں یتیم ہے، اس کی خدمت کرنے والا یہ ہے، فلاں مسکین ہے، اس کی خدمت کرنے والا یہ ہے، فلاں بیوہ ہے، اس کی خدمت کرنے والا یہ ہے. آپ کے رجسٹر میں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اٹھایا اور اٹھا کر کے دیکھا، ایک خانہ ایسا تھا کہ جس میں ضرورت مند کا تو نام لکھا ہوا ہے، ایک بیوہ کا نام لکھا ہے، لیکن خدمت کرنے والے کا نام اس خانے کے اندر نہیں لکھا ہے کہ اس کی خدمت کون کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہیں پر تہیہ کیا اور عزم مصمم کیا کہ کل سے انشاءاللہ میں اس بیوہ کی خدمت کروں گا، اس کے گھر کا پانی لاؤں گا، اس کے گھر کی صفائی کروں گا، اس کے کپڑوں کو صاف کروں گا. آپ نے تہیہ کیا. صبح ہوئی، فجر کی نماز میں اس بیوہ کے گھر پہنچتے ہیں اور کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں کہ اے اللہ کی بندی، اللہ کا بندہ آ گیا ہے کام کرنے کے لیے، اپنا کام کروا لے. اندر سے آواز آتی ہے کہ اے اللہ کے بندے، کام کرنے والا کام کر کے جا چکا، کپڑے دھلنے والا کپڑے دھل کر کے جا چکا، گھر کی صفائی کرنے والا گھر کی صفائی کر کے جا چکا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر وہیں پر تہیہ کیا اور ارادہ کیا کہ کل فجر سے پہلے آئیں گے، کل فجر سے پہلے آئیں گے. کون ہے وہ شخص جو راتوں کو اٹھ کر کے اس بیوہ کی خدمت کر رہا ہے؟ چنانچہ دوسرے دن تہجد کی نماز پڑھ کر کے فجر سے پہلے پھر اس بوڑھی عورت کے گھر پہنچتے ہیں، کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں کہ اے اللہ کی بندی، خدمت کرنے والا آیا ہے، خدمت کروا لے، جھاڑو لگوا لے، گھر کی صفائی کروا لے. اندر سے آواز آتی ہے کہ اللہ کے بندے، خدمت کرنے والا خدمت کر کے جا چکا ہے، گھر کی صفائی کرنے والا گھر کی صفائی کر کے جا چکا ہے. حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ واپس چلے آئے اور عزم مصمم کیا اور ارادہ کیا کہ آج رات کو عشاء کے بعد میں اس کا پتہ لگاؤں گا کہ یہ شخص کون ہے. چنانچہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں اس عورت کے گھر کے آس پاس میں پہنچ گئے اور وہیں پر ٹھہر گئے. جب رات کا سناٹا ہو گیا، تاریکی بالکل شباب پر پہنچ گئی، کچھ دکھائی نہیں دے رہا، تو ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے اور اس بوڑھی عورت کے گھر کے قریب ہوتا جا رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، من انتا، تو کون ہے، تو کون ہے؟ ادھر سے آواز آتی ہے کہ انا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ میں ابو بکر ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المؤمنین، یہ خدمت آپ ہمارے حوالے کر دیتے، اس کام کو ہم کر دیتے. اور جب دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ امیر المؤمنین کے پیروں میں چپل بھی نہیں ہے، تو پیروں تلے زمین کھسک گئی اور کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، یہ کیا راز ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی رعایا کو اتنی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا کہ میرے چپلوں کی آواز کی وجہ سے میری رعایا کی نیند میں خلل آئے. اگر کوئی خلل آ گیا تو کل میدان محشر میں ابو بکر اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ تو یہ تھی صحابہ کرام کی زندگی کہ ذرہ برابر بھی کسی کو تکلیف نہ دی. میرے بھائی، ہمارے لیے اور آپ کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی نمونہ ہے. ہم کو ان نمونوں کے اندر سبق لینا چاہیے، ان نمونوں سے، کہ کسی کو تکلیف نہیں دی. اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے اوپر لگا کر گئے تھے، اس کام کو پوری زندگی بھر کیا.
اور اللہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔